السلام علیکم. پروگرام مہمانی خصوصی کے ساتھ میں ہوں طیبہ ستار. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمانی خصوصی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ بشارت صاحب. آپ وزیر قانون پنجاب ہیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، آپ ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے یہاں کا سیٹ اپ دیکھا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلن نیوز ایک خوشگوار اضافہ ہوگا میڈیا میں. تو میں نے یہاں پہ حاضر ہو کر جو اس وقت ان کا سیٹ اپ دیکھا ہے، یہ بڑا امپریسو سیٹ اپ ہے، اور اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس طرح آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک معیاری ہے اور امپریسو ہے، انشاءاللہ تعالی اندر چل کر آپ کی براڈ کاسٹنگ بھی اسی حوالے سے ایک معیاری ہوگی. سر، آپ کے خیال میں ایک سیٹلائٹ چینل کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے؟ لیکن جی، اس وقت ہمارے ملک میں بے شمار چینلز ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہے تو یہ کم غلط نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ان میں سے تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے چینلز ہیں کہ جو انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ویور کو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اگر لیٹسٹ خبر جو ہے اس تک پہنچائیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبل نیوز اگر آپ دیں گے تو اس سے کریڈیبلٹی بنتی ہے. اور اگر یہ دو چیزیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو ایک اصول کے طور پر اپنا لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ چینل جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. سر، یہ بتائیے گا کہ وزیر قانون پنجاب کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ میں لا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، مثال کے طور میں ہمارے جس نے نیشنل بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، جو پنجاب کے جو ہماری حکومت ہے اس کے، اگر انہوں نے قانون سازی کرنی ہے تو ان نے لا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی اپنی قانون سازی کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ہاں جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ بھی اپنے محکمے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی پروپوزل جو ہے چیف منسٹر صاحب کو بھیجتا ہے، اور ان پرنسپل چیف منسٹر صاحب اس کی اپروول دے کے اس کو لا ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں. لا ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرتا ہے اور پھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے جو کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس ہے. اگین لا منسٹر اس کا چیئرمین ہوتا ہے. وہاں پہ اس کو بڑا تھریڈ بیئر اس پر ڈسکشن کر کے تو پھر دوبارہ چیف منسٹر صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے کیبنٹ کی اپروول کے لیے. کیبنٹ کی اپروول کے بعد اس بل کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے، اور اسمبلی میں ایک دفعہ لا منسٹر اس کو لے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ریفر ہو جاتا ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے ٹو دی کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹی. اسٹینڈنگ کمیٹی اس پر اپنی رپورٹ دیتی ہے. رپورٹ دینے کے بعد دوبارہ ہاؤس میں لایا جاتا ہے، اس کی رپورٹ لے کی جاتی ہے اور پھر باقاعدہ بل کے طور پر اس کو لیجسلیشن کے لیے پیش کیا جاتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں، ان سارے مراحل میں لا ڈپارٹمنٹ کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک طریقہ کار لا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے اگر کسی بل پہ ڈپارٹمنٹ نے بات کرنی ہوتی ہے یا چیف منسٹر صاحب نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں یہ لکھا ہو کہ دس از ڈیولی ویٹڈ بائی دا لا ڈپارٹمنٹ. کیونکہ جب تک لا ڈپارٹمنٹ کی ویٹنگ نہیں ہوگی اس بل کو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب طور پر آگے پروسیڈ نہیں کیا جاتا. سو اس لحاظ سے یہ ایک ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری لا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے لا منسٹر کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے مینٹیننس کے حوالے سے ہوتی ہے. آلدو یہ ایک حقیقت ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے بنیادی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے کنسرن، لیکن یہ پچھلے کافی عرصے سے ایک پنجاب میں پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر بنی ہوئی ہے. اگین جس کو چیئر کرتے ہیں لا منسٹر چیئر کرتا ہے، اس کے چیف سیکرٹری صاحب بھی ممبر ہیں، آئی جی صاحب ممبر ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ممبر ہیں، ہمارے جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ اس میں نمائندگی ہے ان کی. تو سو ایک بھرپور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ فورم ہے جس سے لا اینڈ آرڈر کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں. اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ
اس کو لا منسٹر ہی ہیڈ کرتا ہے. تو لیجسلیشن کے حوالے سے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور دیگر جو گورنمنٹ آف پنجاب کے، مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ویٹڈ بائی دا لا ڈپارٹمنٹ. اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے، اس کو لا ڈپارٹمنٹ نے ویٹ کرنا ہے. تو حکومت کے معاملات جب تک لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ نہ ہو کر جائیں اس وقت تک ان کی اتھینٹسٹی بنتی نہیں. سو ایک کمپلیکس ذمہ داریاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ میری یہ 3rd ٹرم ہے ایز اے لا منسٹر پنجاب، اور اگر اوور آل اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اگر ٹینیور وائز دیکھا جائے تو اس وقت تک پنجاب 1947 سے لے کر آج تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایز اے لا منسٹر میرا پنجاب میں سب سے زیادہ ٹینیور ہے. تو تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، تو معاملات کو چلانے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی. سر، آپ پنجاب کے وہ واحد وزیر ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ منسٹریز ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ڈیلیور کرنے کی بات ہے. اب ان لوگوں آفٹر لوکل گورنمنٹ، پھر اپنی لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس تھی، پھر میرے پاس سوشل ویلفیئر. ابھی سوشل ویلفیئر کے سے وہ سی ایم صاحب نے ودرا کر کے مجھے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کوئی بھی ہو، اصل بات ہوتی ہے ڈیلیور کرنے کی. تو اگر ڈیلیور کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنی لیڈرشپ کا کانفیڈنس پھر حاصل ہو جاتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری پارٹی، عمران خان صاحب جو ہیں، ابھی ریسنٹلی وہ پنجاب میں آئے ہوئے تھے، تو ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ اس پورے 2.5 سال کے عرصے میں پنجاب میں ہم نے کتنی لیجسلیشن کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے آنر کی بات تھی کہ انہوں نے ہماری کارکردگی کو سراہا بھی اور ہماری ڈپارٹمنٹ کی تعریف بھی کی. تو ایک ریکارڈ لیجسلیشن ہم نے پنجاب میں کی. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہاں پہ بھی جتنی میں اپنی صلاحیت ہے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر پرائم منسٹر صاحب کا بھی اعتماد، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ میں چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی ٹیم کا رکن ہوں، تو وہ بھی مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. تو جب آپ کو لیڈرشپ کا اعتماد حاصل ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کی لیڈرشپ آپ سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو. سر، یہ بتائیے گا کہ قانون سازی کے حوالے سے اب تک کتنے بل منظور ہو چکے ہیں؟ اس وقت تک ہم نے پرنسپل لیجسلیشن جس کو کہتے ہیں ہم، کہ چونکہ ہمارے لیجسلیشن 3 قسم کی ہے. ایک تو پرنسپل لیجسلیشن ہے ہماری، جس میں ہم نئے بل لے کے آتے ہیں، اور دوسرا ہماری کوئی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے، پھر تیسرا ہماری امینڈمنٹس وغیرہ جو آتی ہیں اس طرح. لیکن اس وقت تک ہم نے پرنسپل لیجسلیشن میں 68 بلز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. یہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومتی معاملات چلانے کے لیے بعض اوقات اگر کوئی گورنمنٹ اسمبلی کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو یا اسمبلی سے وہ رسپانس نہ لے سکے تو پھر آرڈیننس کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وثوق کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے آرڈیننسز پر انحصار نہیں کیا. ہم پرنسپل لیجسلیشن میں 68 بلز لے کر آئے، آرڈیننسز جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں 33، جو کہ الٹیمیٹلی وہ پھر انیکٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے اور بل بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے وہ 33 کی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گڈ گورننس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہوتی ہے کہ آپ آرڈیننسز پر انحصار کم کریں اور پرنسپل لیجسلیشن کی طرف جائیں، اور قانون سازی کے لیے اسمبلی کا فورم جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. میں یہاں ایک اور بات جس کی تھوڑا سا آپ کے توسط سے ویورز تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت پنجاب میں جو ہماری اپوزیشن ہے وہ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میری 3rd ٹرم تھی، ایک ٹرم میری تھی جو اس میں ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تھی. سو انتہائی کمفرٹیبلی ہم کام کر رہے تھے. پھر 2nd ٹرم میں تھوڑی بڑی اپوزیشن تھی، لیکن موجودہ اپوزیشن کے مقابلے میں وہ تعداد میں کم تھی. اس وقت ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 15-20 لوگوں کے فرق سے ہماری حکومت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے. وی آر ان کولیشن ود PMLQ، PTI اور PMLQ کی کولیشن ہے.
اسی طرح ہمارے ساتھ ایک مذہبی جماعت ہے، ان کا بھی کولیشن ہے، ایک ممبر ہے ان کے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا کمفرٹیبلی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم نے جتنا کمفرٹیبلی اسمبلی میں معاملات کو چلایا، اور جس طرح ہم معاملات کو لے کر چلے، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جتنی ہم نے لیجسلیشن کی. اور اس کے لیے دو چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں جن کا اظہار آپ کے توسط سے کیا جانا چاہیے. ایک تو چیف منسٹر صاحب کی ہمارے جو ہمیں گائیڈنس رہی تو ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی. دوسرا اس سب کچھ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اسپیکر صاحب کے ساتھ ایکویشن کیسی ہے. تو میں یہاں پر خصوصی طور پر آپ کے توسط سے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ان کی بلیسنگ ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ان کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا، ان کا تعاون ہمیں حاصل نہ ہوتا، تو شاید ہم یہ ٹارگٹ کبھی بھی اچیو نہ کر سکتے. لیکن یہ ان کے تعاون کی وجہ سے، بلیسنگ کی وجہ سے ہم اتنی مطلب بڑی تعداد میں لیجسلیشن کر سکے. اس کے علاوہ میں دو چیزیں، آپ نے اہم لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی، تو دو حوالوں سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس نے آ کر اسپیکر صاحب کے تعاون سے، پھر میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ اسپیکر صاحب کے تعاون سے دو بڑے اہم فیصلے کیے. ہمارے جو پہلے گورنمنٹس تھیں جو آج اپوزیشن میں ہیں، بہت جمہوریت کے دعوے کرتی ہیں، جمہوریت کے نعرے بلند کرتی ہیں، کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن کوئی نہیں ہے. لیکن پنجاب میں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے کب فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. یہ موجودہ گورنمنٹ نے اور پھر اسپیکر صاحب نے آ کر فیصلہ کیا کہ ہم نے، چونکہ اسمبلی ہماری ایک جمہوری ادارہ ہے اور ہم سیاسی پابندیوں پر یقین نہیں رکھتے، جو سیاسی سرگرمیاں ان پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور جو بندہ الیکٹ ہو کر آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے الیکٹ ہو کے آتا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ بھی ہے تو مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے اس کو اسمبلی میں لایا جا سکے. سو ہم نے یہ بہت بڑا ایک فیصلہ کیا جو کہ ماضی کی گورنمنٹس نہیں کر سکی تھی. ہم نے پروڈکشن آرڈر کا جو ہے اس کے لیے قانون سازی کی. اسی طرح ہمارا دوسرا اسمبلی کی ورکنگ کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ تھا کہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اسمبلی کی، ان کے جو کنوینئرز تھے، ان کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی تھی کہ ان کو امپاور نہیں کیا جاتا، ان کو اختیارات نہیں دیے جاتے. اور ایون یہ کہ یہاں تک تھا کہ کمیٹیز کی جو چیئرپرسن یا چیئرمین تھے، ان کے پاس کمیٹی کی میٹنگ بلانے کا بھی اختیار نہیں تھا، وہ میٹنگ نہیں بلا سکتے تھے. سو ہم نے اس میں تبدیلی کی، کمیٹیز کو امپاور کرنے کے لیے قانون لے کر آئے اسپیکر صاحب کے تعاون سے، اسپیکر صاحب کی بلیسنگ سے. اور آج جو پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، آج دے آر ایٹ پار ود اسٹینڈنگ کمیٹیز آف نیشنل اسمبلی اینڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز آف سینٹ. یہ ہم نے ترمیم کر کے انہیں اپنی میٹنگ بلانے کا بھی اختیار دیا. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ کی وہ کمیٹی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی میٹنگز کا بھی ان کو اختیار دیا، اور ان پہ کمپلسری قرار دیا ہم نے کہ سال میں 2 میٹنگز ایسی ہیں کہ جنہیں انہیں ہر حال میں کنوین کرنا پڑے گا. ایک بجٹ سے پہلے، تاکہ وہ بجٹ کی تیاری کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسسٹ کر سکیں، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، بجٹ بننے کے بعد ایک جو انٹرم پیریڈ آتا ہے، اس کے لیے کہ اس بجٹ کو وہ ڈپارٹمنٹ خرچ کیسے کر رہا ہے، اس کو ریویو کرنے کے لیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ صحیح معنوں میں امپاور ہو چکی ہیں. دوسری جو لیجسلیشن کے حوالے سے آپ نے کہا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے، چونکہ پنجاب ایک زرعی صوبہ ہے، اور اس زرعی صوبہ ہونے کے ناطے ہمارا پنجاب کی جو آبادی ہے یا ذریعہ معاش لوگوں کا، وہ تقریباً 80% کا جو ہے زراعت سے پیشہ لوگ ہیں ہمارے صوبے میں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب ایک زرعی صوبہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کسانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے کسی بھی گورنمنٹ نے قانون سازی نہیں کی اس سطح پہ آ کے جس سطح پہ موجودہ گورنمنٹ نے کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے یہ میڈیا میں باتیں چلتی رہی ہیں، اخبارات کی بھی زینت بنتی رہی ہیں کہ ہمارا جب شوگر ملز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہماری فصل گنے کی تیار ہو جاتی ہے تو جو مل مالک تھے وہ
کرشنگ سیزن شروع نہیں کرتے تھے اور اپنی مرضی سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے تھے. اگر آپ کو کرشنگ سیزن کے دوران کبھی پنجاب کے رورل ایریاز میں جانے کا اتفاق ہو کہ جو شوگر کین پروڈیوسنگ ایریاز ہیں ہمارے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرالیاں جو ہے ملوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, مل والے کی مرضی ہے لے یا نہ لے. تو وہ کرشنگ سیزن بھی اپنی مرضی سے شروع کرتے تھے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, نمبر 1. نمبر 2, کرشنگ سیزن کے دوران جو وہ گنا خریدتے تھے کسان سے, اس کی پیمنٹ کے سلسلے میں کوئی ان پر قانونی پابندی نہیں تھی کہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. یا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کی شوگر ملز جو ہیں ان کے ذمہ کروڑوں روپیہ کسانوں کا ہے, اور اس میں ہمارے صاحب کا حکمران جو ہے ان کی فیملی کی ملز بھی ہیں جو آج بھی بقایا جات ہیں ان کے ذمہ, اور کتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں, اور کروڑوں روپے کے واجبات ہے کسانوں کو نہیں دیتے. یہ موجودہ گورنمنٹ نے آ کر جو شوگر انڈسٹری ہے اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی, ہم نے میلوں کو پابند بنایا کہ وہ اس ڈیٹ سے اپنا کرشنگ سیزن شروع کریں گے جو ڈیٹ گورنمنٹ دے گی, اور جو نہیں شروع کرے گا اس پر 50 لاکھ روپے روزانہ جرمانہ ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو ہمیں اس پہ کافی اپوزیشن بھی شوگر انڈسٹریز کی طرف سے دیکھنی پڑی, لیکن ہمیں کسانوں کا مفاد عزیز تھا, ہم نے کیا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پنجاب میں کرشنگ سیزن شروع ہو چکا ہے, اور اسی ڈیٹ پہ شروع ہے جو گورنمنٹ نے ڈیٹ دی. اب دوسرا مرحلہ پیمنٹ کا, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے لیے 3 مہینے کے اندر ہم نے پابندی لگائی ہے شوگر ملز پہ کہ جیسے کرشنگ سیزن ختم ہوگا ودن 3 months دے ہیو ٹو کلیئر the areas of farmer. 3 مہینے کے اندر اگر نہیں کرے گا تو اس میں ہم نے قانون میں سزا دے دی ہے. ایک تو یہ بڑی انتہائی اہم لیجسلیشن تھی. دوسرا, ہمارے صوبہ پنجاب میں آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً 3-4 سال سے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا. بلدیاتی اداروں کی بحالی کے لیے ہم جو ہے نیا قانون لے کر آئے ہیں. ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں, اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہمارا کیس جو ہے فکسیشن آف ڈیٹ کے لیے وہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. جیسے ہمیں ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم صوبے میں بلدیاتی الیکشن بھی کروانے جائیں گے. تیسری جو سب سے بڑی اہم ہم نے لیجسلیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ کوئی بھی قانون ہے ہمارا وہ تقریباً کئی دہائیوں پہلے بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آج بھی ہم پاکستان پینل کوڈ ہے 100 سال پرانا چلے جائیں, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے بہت پیچھے چلے جائیں, سول پروسیجر کوڈ ہے بہت پیچھے چلے جائیں, فارسٹ کے ایکٹس ہیں وہ چلے جائیں 100 سال سے پرانے ہیں, کوآپریٹو 100 سال پرانا ہے, جیل مینول ہے 100 سال سے زیادہ پرانا ہے, 1800 سمتھنگ کا بنا ہوا, پریزن ایکٹ ہے 100 سال سے پرانا بنا ہوا ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان قوانین کو اپڈیٹ کیا جائے, کیونکہ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی قانون بنایا گیا ہے تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قانون کو موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم مانگ کیا جائے. تو ہماری گورنمنٹ نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام قوانین کو اپڈیٹ کرنا ہے. اور آج تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم پریزن ایکٹ جو ہے اس کو اپڈیٹ کر چکے ہیں, جیل مینول کو اپڈیٹ کر چکے ہیں, کوآپریٹوس کے قانون کو ہم اپڈیٹ کر چکے ہیں, فارسٹ کے قانون پہ ہم اس وقت ہمارا کام جاری ہے. اسی طرح ہمارے جو دوسرے محکموں کے قوانین ہیں ان تمام کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. اور یہ انیشیٹو جو ہے پنجاب کے لاء ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ سیل بنا دیا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ کام کر رہا ہے اپ گریڈیشن آف لاس کے لیے. ایک ڈیڈیکیٹڈ ہم نے وہاں پہ شعبہ بنایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ تمام قوانین کو ہم اپڈیٹ کریں گے. اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے لاء ڈپارٹمنٹ نے اپنے تمام قوانین, ہمارے جتنے ڈفرینٹ قوانین ہیں ان کو کوڈیفائی کرنے کا کام شروع کیا ہے. اور 1948 سے لے کر 1955 تک کے تمام قوانین جو ہے ہم ان کو کوڈیفائی کر چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ مرحلہ وار کام جاری ہے.
اور میری کوشش ہے کہ جتنا جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے وہ کر لیں گے. اسی طرح اور بے شمار قوانین ہیں، جیسا 68 ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیے ٹوٹل، تو اگر میں وہ 68 گننا شروع کر دوں تو ظاہری بات ہے ٹائم کنسٹرینٹ ہے آپ کا. تو لیکن بہرحال ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے، ہمارا بھرپور ایمفسس اس پہ ہے. چیف منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن ہے اس کو پرائرٹی دی جائے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن ہے اس کو پرائرٹی دے کر اسمبلی سے بھی پاس کروایا جائے، نئے انیشیٹوز بھی لائے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے پنجاب میں جاری رہے گا. سر، پاکستان کے عوام کا ایک خیال ہے کہ لا تو بنا دیا جاتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ادارے ہیں یا؟ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیول رسپانسبلٹی ہے. ادارے کا کام ہوتا ہے قانون بنانا. جس طرح میں لا ڈپارٹمنٹ ہم نے قانون بنا دیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ٹریفک سے متعلقہ قوانین ہے، کسی وقت گورنمنٹ نے ان کو لیجسلیٹ کیا اور قوانین بنا دیے. اب ان قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ میرا اور آپ کا بطور شہری کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر امپلیمنٹیشن کروانے والوں کا کام ہے کہ اس پر وہ پینلائز کریں. سو یہ شہریوں کی اور گورنمنٹ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قانون جو ہے اس پر عمل درآمد کس طرح کرایا جائے. پہلے شہری کو والنٹیریلی کرنا چاہیے، اگر والنٹیریلی نہ کرے تو پھر گورنمنٹ کو اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. سو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو قانون ہم بنائیں اس قانون کے ساتھ ہم اویئرنیس بھی دیں، کیونکہ اویئرنیس کے بغیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب تک بار بار ایک چیز کو آپ ذہن نشین نہ کرائیں ہم اس کو شاید سمجھنے میں کافی دیر لگاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، جو جس سچویشن کا پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص پنجاب میں بھی جو ایک صورتحال تھی ہماری، تو اب اس میں دیکھیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے پنجاب سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے لیجسلیشن کی تھی. ہم قانون لے کر آئے تھے کہ جو شخص NCOC کی طرف سے دی گئی انسٹرکشنز پر، ہدایات پر، SOPs پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اب آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ کووڈ کے حوالے سے گورنمنٹ کے کہنے سے پہلے آپ کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے، مجھے خود اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میری آپ کی جان کا سوال ہے. لیکن اگر اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں کہ گورنمنٹ اس پہ پینلٹی لگائے گی تو ہم عمل درآمد کریں گے تو یہ افسوسناک بات ہوتی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ پہلی صوبہ تھا پنجاب کا جس نے لیجسلیشن کی، اور آج وہ قانون نافذ العمل ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پر عمل درآمد کی جو صورت حال ہے، نہ ہمارا عام شہری اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارا ٹریڈر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی ہمارے پولیٹیشنز جو کہ اس ملک کے لیڈرز ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے دہائیاں دینے کے باوجود آج بھی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ جلسے جلوس سے باز نہیں آ رہی، اور ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ انہیں معلوم ہے یہ بات کہ یہ نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان ہزاروں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جو اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے ہیں. کورٹ آرڈرز ہونے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریسٹریننگ آرڈر موجود ہے کہ NCOC کی طرف سے جو ڈائریکشنز ہیں ان کو عمل درآمد ان پہ کیا جائے، پبلک گیدرنگ سے اجتناب کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر امپلیمنٹیشن کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم بحیثیت قوم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. سر، پروگرام کے اختتام پر نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آنا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آج جس ادارے میں آپ جس حیثیت میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے وہ اس کو ادا کریں.
اسی طرح میں جہاں بیٹھا ہوں میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داری جو ہے احسن طریقے سے ادا کروں. اسی لیے اسی طرح میں نوجوان نسل کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کی آئندہ باغ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہے. اس ملک کی ذمہ داریاں آنے والے کل میں ان کے کاندھوں پر ہوں گی. وہ آج اپنے آپ کو تیار کریں کہ آج اگر وہ تیار ہوں گے تو ظاہری بات ہے آنے والے کل میں جو انہیں رسپانسبلٹیز ملیں گی وہ اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں. سو آج ہماری نوجوان نسل کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو کل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا چاہیے. سر، پروگرام میں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وقت نکالا، بہت شکریہ، اور چینل اس کے لیے آپ کا بے حد مشکور ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب راجہ بشارت صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.